بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری قوم کے اندر یا دوسرے فرقوں کے ماننے والوں کے ہاں شادی کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے؟ اچھا، میں اس پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ شیعہ سنی کی شادی ہو سکتی ہے اور کیوں ہونی چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں اس حوالے سے تو میری یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسے لوگوں کے اندر شادی کرنا کہ جو آپ کی قوم کے نہ ہوں، ایسے لوگوں میں تعلق بنانا، ان سے شادی کرنا کہ جو آپ کے قبیلے کے نہ ہوں، ملک کے نہ ہوں یا فرقے کے نہ ہوں، اس کے کیا فائدے ہیں دیکھیں، اور نقصانات کیا ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو نقصان بتا دوں۔ نقصان تو یہ ہے کہ بڑی مشکل بات ہے یہ کہ اگر آپ مثلا پٹھان ہیں اور اردو سپیکنگ کے اندر آپ کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، لڑکا پٹھان ہے اور شادی جو ہے وہ پنجاب والوں میں ہو جائے یا اردو سپیکنگ میں ہو جائے، تو مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اتنا ہمارے ہاں اس چیز کو کچھ حالات اس طرح رہے ہیں، تاریخ آپس کی جو ہے وہ بہتر نہیں رہی ہے، کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے، تو لوگوں کا جو آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ قائم نہیں ہے۔ دیکھیں، شادی میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک قوم کی دوسری قوم کے ساتھ یا ہر معاہدے کے اندر، ہر کام میں، آپ دنیا کا ہر کام دیکھ لیں، تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ کا ہونا، اعتماد کا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں اقوام میں یا مختلف جو قومیں ہوتی ہیں آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوتا، تو جب اعتماد نہیں ہوتا کیونکہ پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ اور سنی ہوئی ہیں باتیں، مثلا اردو سپیکنگ والوں کو ذہن میں یہ ہے کہ بھئی پٹھان لوگ اکثر گنوار ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، یا یہ کہ غصہ بہت کرتے ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں جلدی، پٹھان لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر لوگوں میں باتیں ہیں جی، یہ بات بات پہ بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو مارنا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور یا جناب پٹھانوں میں اردو سپیکنگ والوں کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں کہ جناب یہ اگر یہاں شادی کر لی پھر تو بیگم کی ہر بات ماننی ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی تیز ہوتی ہیں، تو لہٰذا چونکہ میرا تعلق پشتو قبیلے سے ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا تجربہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور پٹھانوں میں اگر آپ یہ دیکھیں تو جو چیزیں، یعنی ہر بات ان کے حوالے سے غلط بھی نہیں ہے اور ہر بات صحیح بھی نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو پھر اعتماد نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اگر کہیں کسی جگہ پہ لڑکے اور لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ جاب کر رہے ہیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن پھر گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، گھر والے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کیسے دے سکتے ہیں اپنی قوم سے باہر، اور ان کے جو اندیشے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بات سنی ہوئی ہے اور آپس میں تعلق نہیں بن پایا، تو اس میں لہٰذا قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں اس طرح، اور بہت ساری کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ تو ہر جگہ پہ وجوہات سیم نہیں ہوتی، 100% ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ شادی ہو رہی ہے تو یہ 100% کامیاب ہوگی، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یا یہ کہ ناکام ہی ہے، بہت ساری شادیاں ہم نے دیکھی ناکام ہوئی تو یہ بھی ناکام ہوگی، یہ مطلب اس طرح آپ نہ رکھیں اس چیز کو نا، اس کو آپ بالکل ایک طرف اپنے ذہن کو، دماغ کو سادہ ہو کر اور بالکل ہر طرح کے تعصبات سے باہر نکل کر اگر آپ سوچیں گے نا تو لوگوں کو اس کی شخصیت کے حوالے سے سوچیں۔ مثلا آپ کسی قوم میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ یار ان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ، دو چار لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو آپ نے اس طرح، ہمارے ہاں بہت ساری باتیں دوسری قوموں کے حوالے سے مشہور ہیں، مشہور کر دی گئی ہیں۔ کوئی بندہ گیا، وہ لاہور میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو اس نے تو سارے پنجاب والوں کو برا کہنا شروع کر دیا کہ جناب نہیں وہ تو سارے اس طرح۔ یہ بات غلط ہوتی ہے، کسی قوم کے اوپر 100% استقرائی حکم لگانا، میں کہتا ہوں یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کا واسطہ اس طرح ہوا ہے تو آپ یہ کہیں گے جی میرا واسطہ ٹھیک نہیں ہوا اس لیے میں، ورنہ یہ نا، یہ کبھی بھی حکم نہ لگائیے گا کسی کے اوپر کہ جناب سارے کے سارے اس طرح نا، اس چیز کو سمجھیے گا۔ تو ہمارے ہاں جب یہ غلط فہمیاں ہیں تو لہٰذا والدین کو بڑا مشکل پیش آتی ہے ان کو فیصلہ کرنے کے اندر کہ بھائی ان کے حوالے سے کیا کیا جائے، تو مشکل ہوتی ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب پھر جب اگر اس طرح بن نہیں پاتی آپس میں تو پھر آپ ساری کی ساری قوم کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ تو تھے اس طرح، دیکھو ہم نے کہا تھا نا
کہ ان لوگوں میں شادی نہیں کرنا, یہ لوگ تو ہوتے اس طرح ہیں, پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں. یا جناب بلوچوں کے حوالے سے آپ نے بات سن لی کہ بھئی بلوچ تو سارے کے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, سندھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو حکم لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مشکل پیش آتی ہے, اور اس مشکل کی وجہ سے پھر معاملات اس طرح سے خراب ہوتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ فائدے کیا ہے. فائدوں کے اوپر میں زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. فائدہ تو یہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے نا دوسری قوم کے حوالے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ختم ہوتی ہے. آپ قریب سے دیکھ لیتے ہیں, آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو چیزیں سنی ہوئی تھی وہ تو یار اس طرح سے نہیں ہے, یہ لوگ تو الگ نکلے. بڑے میں نے آپ دیکھے ہیں کہ لوگوں کے نظریات چینج ہو جاتے ہیں اس حوالے سے, اور وہ جس قوم کو جو سمجھ رہے تھے وہ اس کے برعکس نکلتی ہے. اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو اگر آپ اس طرح کی شادی کرتے ہیں اور جو آپ کی قوم کے نہیں ہیں, آپ کے اپنے افراد نہیں ہیں, جن میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ تجربہ آپ کو حاصل ہو جائے گا کہ دیکھیں آپ کی بڑی بڑی جو غلط فہمی ہے نا وہ قوم کے حوالے سے دور ہو جائے گی. پھر آپ کلچر کی جو کلچر ایکسچینج جو ہے, کلچر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئرنگ ہوتی ہے, کلچر جو آپس میں, اس کا بڑا فرق ہوتا ہے نا. اب مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, مثلا جو اب ہم پٹھان لوگ ہیں, ہمارے ہاں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے والدین کا جو طریقہ تھا یا گھر میں جو پکتا ہے, گھر میں جو شادی بیاہ کے جو رسومات ہوتے ہیں, ملنے کے ملانے کے اور آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں, وہ دوسری قوم سے بڑا مختلف ہوتا ہے. اور جو دوسری اقوام ہیں ان کے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں, حتیٰ کہ کھانے پکانے کی چیزوں کے اندر, یہ بھی بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کراچی والے زیادہ طور پر لوگ جو ہے وہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں, پٹھان جو ہے وہ گندم زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. بڑا فرق ہے. اب مثلا اگر اس طرح کی شادی ہو گئی کہ پٹھان کی جو ہے وہ کسی دوسری قوم میں, تو اب وہ دیکھے گا, اسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ لوگ جو ان کا جو کلچر ہے یہ اس طرح سے ہے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ اس طرح سے. تو آپس میں ایک اچھی شیئرنگ ہو جاتی ہے. اور ایک اس کو اگر عقلی طور پر دیکھیں نا, اور مینج کرنے والا جو کوئی بندہ ہو, تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا رزلٹ اس کا آتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک بڑا جن قوموں کے اندر یہ ہے نا کہ اپنے قوم میں ہی شادی کرنی ہے, تو قوم سے اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں. باہر نکلنا چاہیے, اپنی قوم سے باہر جب آپ نکلیں گے تو دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. اسی طرح شیعوں میں اگر آپ شادی کریں گے بہت آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے جو چیز شیعوں کے حوالے سے سن رکھی ہے, جو غلط فہمی آپ کے دماغ میں بیٹھی ہیں, جو سوچ آپ نے ان کے بارے میں رکھی ہوئی ہے, وہ آپ سے دور ہو جائے گی. میں نے کئی ایسے سنی دوست احباب کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے شیعوں میں جب شادی کی تو انہیں معلوم ہوا یار یہ ہم یہ سنتے تھے ان کے بارے میں, ہم تو سنتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کن کی بات کرتے ہیں, وہ کچھ اور نتیجہ نکل آیا. تو لہٰذا آپ جب اس طرح کے کام کریں گے دوسری قوموں کے اندر شادی کرنے کے حوالے سے, تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ لوگوں کا آپس میں غلط فہمی, اور مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. اور میں اس چیز کا بڑا خواہش مند ہوں, اس پہ کام کر رہے ہیں ہم, کہ مسلمانوں کے جو آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ان طریقے سے بھی دور کرنا چاہیے. جناب یہ لوگ فلاں ان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو اکثر جو خرابیاں ہے نا وہ 99% وہ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, کہ جناب آپس میں رابطہ نہیں ہے, آپس میں ڈسکشن نہیں ہے, آپس میں ٹیبل ٹاک نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, آنا جانا نہیں ہے, کلچر ایکسچینج نہیں ہے, بات نہیں ہے. تو لہٰذا وہ غلط فہمیاں, اور اس سے لوگ فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, قومیتوں کے نام پہ لڑاتے ہیں, مسلکوں کے نام پہ لڑاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آنا جانا نہیں ہے. اب اس کی مثال لے لیں, اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے جو نالج گئی ہے, اور اس نالج کے اندر چاہے شیعہ جا رہی ہو یا سنی نالج جا رہی ہو, تو غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں, لوگوں کی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے. کہ جناب جو باتیں ہمیں بتائی گئی تھیں, سنی تھی ہم نے, وہ اس طرح نہیں ہے. تو اس کا بڑا فائدہ ہے. بہت سارے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں گی, اور ان غلط فہمیوں کے دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے نظریات میں بھی تبدیلی آتی جائے گی. آپ کے اندر وسعت ذہنی آئے گی, وسعت فکری آئے گی, آپ سوچیں گے آزادی کے ساتھ. آپ کے میں جو موجود جو پرانی جو چیزیں ہیں وہ خاتمہ ہوگا. اور جب تک ان پرانی چیزوں کا جو خاتمہ ہے نا یہ نہیں ہو پاتا, ہم قوم کے اعتبار سے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہماری قوم کا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھا ذہن نہیں ہے, ہم اچھے لوگ نہیں ہیں, ہرگز نہیں. ہم اچھی قوم ہے. ہماری جو قوم ہے الحمدللہ عز و جل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادی وسائل سے بھی عطا کیا ہے, اور ہر طرح سے ہمیں دماغ بھی ایسا نہیں ہے نا کہ ہماری قوم کا دماغ وہ اللہ نے کچھ اور لگایا ہوا اور امریکیوں کا دماغ کچھ اور لگایا ہوا, یہ تو نہیں ہے. اللہ کی تقسیم اس طرح نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ الگ طرح وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دماغ میں کچھ کلچرلی چیزیں ایسی بیٹھ گئی ہیں
کہ جو ہمیں غریبی کی طرف لے کے جاتی، جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم کلچرلی غریب ہیں، اور یہ کلچرلی غریب سے مراد کیا ہے؟ کلچرلی ہم فرقہ پرست ہیں، کلچرلی ہم بنیاد پرست کہہ لیں، یا ہم ترقی کی طرف نہیں آ سکتے. یہی نا کہ مثلاً پٹھانوں کے اندر کچھ باتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور دوسری قوموں کے اندر کچھ باتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اردو بولنے والوں کے اندر سیاست کے نام پر بٹھائی گئی کہ جی ہماری قوم، یہ چیزیں بٹھائی گئی تھی نا. تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. تو جو چیزیں دین نہیں ہے اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے. قومیتوں میں بٹ گئے، عصبیتوں کے اندر، علاقات کے اندر، اور علاقوں کے اندر، اور پھر فرقوں کے اندر ہم بٹ گئے. ہمیں بتا دی گئی کہ جی شیعہ لوگ اس طرح سے، شیعوں کو بتا دیا گیا کہ جی فلاں سنی اس طرح سے ہوتے ہیں. آپس میں دونوں طرف سے یہ چیزیں بٹھائی گئی ہیں کلچرلی طور پر. میں نے مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلچرلی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک ایک چیز سے آپ یہ لوگوں سے جب بات کریں گے نا تو انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. بڑے بڑے اسکالرس کو ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی کا جواب بھی دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو فوراً اس چیز کو لیتے ہیں، یہ اپنی ذاتیات کو لے لیتے ہیں. یہ کلچرلی طور پر ہم ڈیمیج ہیں. اس سے باہر نکلنا، اس سے باہر وہ نا کہ غریب کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کو غریب بناتی ہے. امیر اور غریب میں یہ سوچ کا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ امیر کے ساتھ بیٹھیں، ہم نے نفرت بنائی ہوتی ہے کہ جی امیر لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، غریب کے بارے میں سوچ بنائی غریب لوگ تو ہوتے ہی تھرڈ کلاس. یہ جو سوچ ہے نا ہماری، یہ کیسے ختم ہوگی؟ ملنے ملانے سے. آپس میں بیٹھیں، آپ امیروں کے ساتھ بیٹھیں، آپ غریبوں کے ساتھ، امیر کو چاہیے غریب کے ساتھ بیٹھیں، غریب کو چاہیے امیر کے ساتھ بیٹھیں. تو اس طرح معلوم ہوگا کہ جناب الگ انسان نہیں ہے. تو قوم کے لوگوں میں شادی کریں، آپ کسی امیر خاندان میں کر لیں، امیر خاندان غریب میں کرے، تو معلوم ہوگا کہ جناب ان کے اصل مسائل کیا ہے، اور اس کے پاس جو وسائل ہے اس کو وہ استعمال کیوں کرتا ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں. میں نے خود اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم جو دوسری قوم کے حوالے سے جو ڈر رہے ہوتے ہیں اور جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ زیادہ طور پر سنی سنائی باتیں، صرف سنی سنائی باتیں. اور جن چیزوں کے اندر اگر حقیقت ہے بھی کسی قوم کے حوالے سے، تو وہ ایسی نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، اس کے ساتھ ہم رابطہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں. ساری غلط باتیں، ساری خرافات ہیں. لوگوں میں، دماغوں میں یہ باتیں بٹھائی ہیں. نفرت کے نام پہ زہر بھرا ہے، زہر برتے گئے ہیں ہر چیز کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، قومیتوں کے نام پر. اتنا زہر بھرا ہے کہ قوم جو ہے وہ ہماری، خاص طور پر مسلم امہ، وہ چیزیں جناب وہ ڈیوائیڈ ہوئے اور ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوتے رہے. اس کا بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ خاندان کے اندر ہو، صلہ رحمی پوری مسلم امہ، پوری انسانیت کے حوالے سے ہمیں صلہ رحم ہونا چاہیے. حق بات کو قبول کریں، غلط بات کو ریجیکٹ کریں، اچھی چیز کو لیں اور بری چیز کو چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امن کی توفیق دے، اتحاد کی، اتفاق کے ساتھ رہنے کی، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.